بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. پیام دے کے جو آئے صبا مدینے سے مریض عشق کی لائی دوا مدینے سے. ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا ومولانا وملجأنا محمد عبده ورسوله خير الورى ودين الحق أرسله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. واجب تعظیم حاضرین محفل مشکان مصطفیٰ کریم علیہ السلام، جان نثاران صحابہ کرام، محبان اہل بیت اعظام اور عقیدت مندان اولیاء کرام. اللہ جل جلالہ کا بے حد اور بے حساب شکر ہے کہ جس نے ہمیں جمعۃ المبارک کی ان بابرکت ساعات میں اپنے گھر میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی. اس پر جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے. آج کا جو میرا موضوع ہے وہ آپ کو یہ سمجھانا ہے کہ ہم نے سب نے مل کر سمجھنا ہے کہ رحمت کیا ہے. رب کائنات نے ارشاد فرمایا قل محبوب تم فرماؤ یا عبادی اے میرے بندو الذین اسرفوا لا تقنطوا من رحمت اللہ. اگر تم سے کوئی غلط کام ہو جائے، اگر تم سے کوئی گھاٹا والا ہو جائے تو پھر تم نے کیا کرنا ہے؟ پریشان نہیں ہونا، میری رحمت موجود ہے. رب کائنات نے کیا ارشاد فرمایا؟ رحمت موجود ہے. پہلے ہم یہ سمجھ لیں کہ رحمت سے رب نے کیا 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 ہے، پھر ہمیں رحمت کی اہمیت پتہ چل جائے. رب کائنات سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرماتا ہے فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین. اگر میرا فضل اور میری رحمت نہ ہوتی تو تم ہلاک ہو جاتے. یعنی کہ ہماری زندگی کا سرکٹ جو چل رہا ہے، ہمارے گھر چل رہے ہیں، یہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے چل رہے ہیں. بے شک جس کا گھر اللہ کی رحمت کی وجہ سے چل رہا ہے وہ بولے سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب رب کائنات نے سورہ ہود کے اندر بھی رحمت کا ذکر فرمایا کہ میری رحمت بڑی عظیم ہے. سورہ ہود کے اندر بعد اس بارے میں رب کائنات ارشاد فرماتا ہے وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا. رب کائنات نے ارشاد فرمایا میرا حکم آ چکا تھا، میرا عذاب ہونے والا تھا، مگر میری رحمت کی وجہ سے میں نے ہود علیہ السلام کی قوم کو عذاب سے بچا لیا. سبحان اللہ. یعنی کہ رحمت کے توفیل رب کائنات نے یہ دونوں کام کیے. ہم ہلاک نہیں تو رحمت کی وجہ سے. ہود علیہ السلام کی قوم اگر عذاب سے بچی تو رحمت کی وجہ سے. اور رب کائنات اسی کے اگلے رکوع میں پھر ارشاد فرمایا فلما جاء امرنا نجینا صالحا والذین آمنوا معه برحمت منا. صالح علیہ السلام کی قوم کے لیے بھی میرا حکم آ چکا تھا، عذاب آ جاتا، مگر میری رحمت کی وجہ سے. اس رحمت کو ذہن میں رکھیے. یہ بار بار میں رحمت کہہ رہا ہوں، یہ بات میں آپ کو جا کے سمجھائے گی یہ رحمت کیا ہے اور مزہ بڑا آئے گا. میری رحمت کی وجہ سے میں نے ان کو بھی عذاب سے، ان کی قوم کو عذاب سے بچا لیا. اب رحمت کتنی بڑی عظیم چیز ہے. رب کائنات نے سورۃ نور کی 10ویں آیت میں ارشاد فرمایا، 8واں پارہ ہے
ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ وان اللہ تواب حکیم. شک نہ کرنا اگر میرا فضل اور میری رحمت نہ آتی تو توبہ کا دروازہ ہی نہ کھلتا. یہ جو توبہ قبول ہو رہی ہے یہ کوئی نہ سمجھے کہ میں زیادہ سجدے رکھتا ہوں تو میری توبہ قبول ہوگی. توبہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے قبول ہوگی. سبحان اللہ. نبی کائنات نے 21ویں آیت میں سورۃ نور کی ارشاد فرمایا ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ ما زکا منکم من احد ابدا. اگر میرا فضل اور میری رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی بھی کبھی بھی ایک بھی پاک نہ ہوتا. سبحان اللہ. جتنے پاک ہو بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. سب پاک اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہے. اور رب فرما رہا ہے رحمت نہ ہوتی تو تم پاک ہی نہ ہوتے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں نہا کر پاک ہوتا ہوں یہ اللہ کی رحمت ہے تو تم پاک ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سورۃ طٰہٰ کے اندر ارشاد فرمایا یہ صرف رحمت کو سمجھیے کہ رحمت کیا ہے. رحمت کتنی عظیم چیز ہے. رب کائنات نے سورۃ طٰہٰ کے اندر 16واں پارہ ارشاد فرمایا اذهب الى فرعون انه طغى. موسیٰ علیہ السلام کو ارشاد فرمایا اللہ نے کہ فرعون کی طرف جائیے انه طغى وہ سرکشی میں ہے. پھر عرض کرتے ہیں بات عرض کی موسیٰ علیہ السلام رب اشرح لی صدری میرے لیے میرا سینہ کشادہ فرما دے ویسر لی امری میرے کام میں آسانی فرما دے. ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی اور میری زبان کی گرہ کو کھول دے یفقہوا قولی تاکہ یہ میری بات کو سمجھے. اب اگلے الفاظ ضمن میں جو آ رہے ہیں آپ کے سامنے رکھوں گا وجعل لی وزیرا من اہلی اے اللہ میرے لیے ایک مبعوث فرما وزیر ایک وزیر مبعوث فرما. نبی ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے وزیر مانگ رہے ہیں. وزیر کا اکثر کتب لغات میں یہ ترجمہ ہے وزیر کا معنی مشکل کشا ہوتا ہے. وزیر کا معنی مشکل کشا ہوتا ہے. اب نبی اللہ کے ہوتے ہوئے اللہ ہی سے مشکل کشا طلب کر رہے ہیں. وجعل لی وزیرا من اہلی میرے اہلوں میں سے میرے خاندان میں سے اے اللہ میرے لیے وزیر تو بھیج دے. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول فرمائی. یہ دعا قبول فرمائی. سورۃ مریم کے اندر رب کائنات نے ارشاد فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا کہ ہم نے اپنی رحمت کی وجہ سے اس نبی کی موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا اور اس کو ایک وزیر یعنی کہ مشکل کشا دیا ہارون. سبحان اللہ. اب موسیٰ کے ہارون جو ہیں رب مشکل کشا فرما رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے مشکل کشا طلب کیا رب نے دے دیا. اب موسیٰ کے ہارون ہوئے مشکل کشا تو تمہیں تکلیف نہیں ہوتی تو حضرت محمد مصطفیٰ کے مشکل کشا جب ہم حضرت علی کو کہتے ہیں پھر کیوں تکلیف ہوتی. یہ تو قرآن سے ثابت ہو گیا کہ مشکل کشا کو حضرت موسیٰ علیہ السلام مانگ رہے ہیں. حالانکہ اللہ موجود تھا لیکن پھر بھی کہتے ہیں وجعل لی وزیرا من اہلی اے اللہ مشکل کشا بھیج دے. پھر اللہ دے بھی دیتا ہے اپنی رحمت کے وسیلہ سے. اب ہمیں ایک بات سمجھ آئی کہ ہم ہلاک نہیں تو اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہم ہلاک نہیں. پہلا سوال ہے نا ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین. ہم خسارہ پانے والے نہیں ہیں ہلاک نہیں ہیں اللہ کی رحمت کی وجہ سے. اگر حود علیہ السلام کی قوم پر عذاب نہیں آیا تو وہ بھی رحمت کی وجہ سے. اگر صالح علیہ السلام کی قوم پر عذاب نہیں آیا تو وہ بھی رحمت کی وجہ سے. اگر توبہ کا در آج بھی کھلا ہوا ہے تو رحمت کی وجہ سے. اگر ہم سب پاک ہیں تو رحمت کی وجہ سے. اگر نبیوں کی دعائیں قبول ہوتی رہی تو پھر رحمت نہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے. سبحان اللہ. اب ہم کسی عالم کے پاس جائیں پوچھیں تو صحیح کہ یہ رحمت کیا ہے. کیونکہ رب کے نام ارشاد فرمایا نا لا تقنطوا من رحمت اللہ میری رحمت سے مایوس نہیں ہونا. میری رحمت موجود ہے. من رحمت اللہ اللہ کی رحمت. رحمت اللہ کا مطلب ہے اللہ کی رحمت. اللہ رحمت نہیں ہے. مثال دیتا ہوں بیت اللہ کیا معنی ہوا اللہ کا گھر. بولیے بیت اللہ اللہ کا گھر. اب بیت کیا ہے گھر. بیت اللہ تو نہیں ہے بیت تو گھر ہے. اللہ اللہ ہے بیت بیت ہے. دین اللہ اللہ کا دین. اب دین اللہ نہیں ہے. اسی طرح رحمت اللہ رحمت اللہ نہیں ہے.
اللہ کی رحمت۔ اب ہم نے پوچھنا ہے کسی عالم سے کہ ہمیں بتائیے کہ یہ کون سی رحمت ہے کہ ہم حالات بھی نہیں سارے خود علیہ السلام کی قوم پر عذاب نہیں آیا اسی رحمت کے تو خیر، اور ہم کسی کو سلام کرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تم پر سلامتی ہو اللہ کی رحمت کے تو خیر۔ تو وہ رحمت کون سی ہے کہ جس کی وجہ سے توبہ بھی قبول ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے ہم پاک بھی ہیں، جس کی وجہ سے بے شمار کام ہوئے نبیوں کا یہ جو کائنات کا نظام ہے یہ بھی رحمت کی وجہ سے۔ تو وہ رحمت کون سی ہے اگر کوئی نہ بتائے تو خود سورت انبیاء کو اٹھا لیں، خود سورت انبیاء کو پڑھنا 17واں سپارہ ہے 160 نمبر آیت ہے۔ رب ارشاد فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، شک نہ کرنا اس کائنات میں میری رحمت کو مصطفیٰ کہتے ہیں، اس کائنات میں میری رحمت کو مصطفیٰ کہتے ہیں۔ اور رب نے فرما دیا قل اے محبوب تم ارشاد فرماؤ یا عبادی اپنے بندوں سے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، جب کوئی وعدہ کا ہو جائے نا تو پھر پریشانی اور نام ہے رب کی رحمت موجود ہو، اور یہ جو سب کچھ ہے اللہ کی رحمت کے تو خیر ہے۔ اسی لیے تو ہم لوگ خوش نصیب ہیں کہ کہتے ہیں مصطفیٰ جانے رحمت تیرا ہو سلام شمع بس میں ہدایت تیرا ہو سلام۔ سب مل کر پڑھیے، کچھ چیزیں ہم نے بعض اوقات کے لیے بعض مواقع کے لیے مختص کر دی۔ ہمارے پتی کی ایک عالم دین ہے عمر فیض قادری صاحب، وہ کہتے ہیں میرے بڑے بھائی کی بارات تھی نا تو بکر چشتی صاحب وہ بھی عالم ہیں، تو ان کی بارات کے وقت ہم کلمہ پڑھ رہے تھے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ ہم جب کلمہ پڑھ رہے تھے نا تو اوپر سے گھر سے لوگوں نے دیکھنا شروع کیا، کہتے ہیں کون سی فوت کی ہوئی ہے، کون فوت ہوا ہے۔ بعض چیزوں کو ہم نے بعض اوقات سے مختص کر دیا ہے، تو آپ صلاۃ و سلام پڑھیں، یہ کسی وقت کے ساتھ مختص نہیں ہے، جب چاہیں اپنے آقا و مولا پر درود و سلام پڑھیں۔ ارشاد فرمایا ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ وان اللہ تواب، اگر میری رحمت اور فضل نہ ہوتا یعنی کہ نبی کریم علیہ السلام نہ آتے تو میں توبہ قبول نہ کرتا۔ اب جب رب نے اپنی رحمت کے تو فیض توبہ قبول کرنی شروع کر دی ہے تو ہمیں بھی کر لینی چاہیے۔ ایک بات آپ کو سناتا ہوں، بڑی زبردست بات ہے، آپ کو اللہ کرے ہم سب کا اندر لرس جائے، کیونکہ جب تک اندر تبدیلی نہیں آتی رب لوگوں کی حالتیں تبدیل نہیں کرتا۔ رب ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک کوئی قوم اللہ تعالیٰ کسی قوم کو بدلتا نہیں، یغیر نہیں کرتا، اس میں تبدیلی نہیں واقع کرتا جب تک وہ خود اپنے آپ کو اندر سے نہ بدلے۔ پتہ چلا حکمرانوں میں بدلنے سے کمزوریاں نہیں آتی، اندر سے بدلنے سے آتی ہیں، اس لیے اندر سے بدلنا پڑے گا۔ ایک سردار تھا، فوت ہو گیا، قتل ہو گیا، اس کی بیوی بھی قتل ہو گئی، اس کا بیٹا بھی قتل ہو گیا، ایک بچی 19 سال کی، نبی کریم علیہ السلام کا زمانہ ہے، اس بچی کے پاس بڑا مال تھا کیونکہ باپ سردار تھا، وہ سب مال سمیٹ کر تو مدینہ منورہ چل پڑی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی مدینہ منورہ دکھائے، ہمیں بھی مدینہ دکھائے، آمین۔ تو وہ ادھر چلی گئی مدینہ منورہ، لوگوں نے دیکھا کہ بڑا مال ہے، نوکر چاکر ہیں، تو ایک کے دن میں چور آیا، اس نے کہا کہ رات کو جاؤں گا مال بھی لوٹوں گا اور عورت کے بارے میں بھی اس کے ذہن میں غلط خیال ہے، اس نے کہا جاؤں گا۔ جب رات کے 3 بجے نا اس کے گھر میں اس نے چھلانگ لگائی، جب چھلانگ لگائی تو گوانڈی نے ایک آیت پڑھی، ہمسائے نے آیت اس کے کان میں پڑھی الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کہ ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ مومن اللہ کے ذکر سے ڈر جائیں ان کے دل، ابھی وقت نہیں آیا۔ جب اس نے یہ سنا تو اندر لرزا، اندر سے اس کو لرزہ طاری ہوا، فوراً واپس چلا تو کوئی چیز کی کھڑاک ہوئی، عورت بچی اٹھ گئی، اس نے دیکھا نہیں چور کو لیکن پتہ چل گیا کہ کوئی آیا تھا، اب یہ دین کا ٹائم ہے، وہاں سے نکل گیا، اب گھر نہیں گیا، سیدھا مسجد نبوی، مسجد نبی تہجد کا ٹائم ہے، وضو کیا، حضرت بلال تہجد کر رہے ہیں، ان کے پیچھے نماز شروع کر دی، اللہ
تہجد کا وقت ختم ہوا، حضرت بلال حبشی کی اذان مبارک سنی، اتنی عظیم اذان سنی، اذان سن کر پھر حضرت ابوبکر صدیق آئے، ان کے قدموں میں کھڑا ہو گیا، جب نبی کریم کائنات کی رحمت چل کر مصلی پر آئی، کائنات کی رحمت جن کے وسیلے سے ساری رحمتیں ہیں، اور کیونکہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کائنات کی رحمت چل کر مصلی پر آئی۔ جب وہ یہاں پر آئے نا نماز پڑھانی شروع کی، اب کتنا خوش نصیب ہے کہ مصطفیٰ کریم کے پیچھے وہ نماز پڑھ رہا ہے، مصطفیٰ تلاوت فرما رہے ہیں، وہ نماز پڑھ رہا ہے۔ نماز پڑھنے کے بعد صحابہ کی مقدس جماعت بیٹھی ہوئی ہے، ایک دیکھتا ہے کہ ایک بچی آ رہی ہے، وہی 19 سال کی، بڑے سے چادر میں لپٹی ہوئی، اب ڈر گیا، یا اللہ آج ہی توبہ کی ہے، ساری زندگی میں گناہ کرتا رہا، آج ہی توبہ کی ہے تو آج میرا کام ہونے لگا، دل میں یہ بات آ رہی ہے۔ وہ عورت آئی، بچی آئی، اس نے نبی کریم علیہ السلام سے عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے محافظ نے رات کو چور آیا تھا، مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا تجھے عارضی محافظ چاہیے کہ مستقل؟ اس نے کہا یا رسول اللہ جیسی آپ کی مرضی، مستقل ہی دے۔ اب کائنات کی رحمت اپنی صفوں میں نظر دوڑا رہی ہے، صفوں میں دیکھنا شروع کیا، جب دیکھے تو نظر اسی پر رکی جو ساری رات سے جاگ رہا تھا، سبحان اللہ، اس کو ابھی ادھر وہ آیا، یا رسول اللہ فرمائیے، تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جے تو آنکھیں تے اے دے نال تیرا نکاح نہ پڑھا دیواں، سبحان اللہ، جے تو آنکھیں تے اے دے نال تیرا نکاح نہ پڑھا دیواں، عالم بنا جویں تہاڈی مرضی، جویں تہاڈی مرضی اوہیں ہوئے جس طرح تسی چاہتے ہو۔ نبی کریم علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے۔ اب وہ منظر دیکھیں کہ نکاح خام مصطفیٰ خود ہے، پانی پلانے والے ابو بکر ہیں، اور آپ صحابہ کی مقدس جماعت ہے، انتظام و انسلام کرنے والے سیدنا علی المرتضیٰ ہیں، صرف اندر لرزنے کی وجہ سے۔ جب وہ نبی کریم علیہ السلام نے نکاح پڑھایا، پھر جو الفاظ ارشاد فرمائے کہ یہ بھی تیری ہوئی اور جس کے لیے تو گیا تھا وہ بھی تیرا ہوا، سبحان اللہ، جس کے لیے تو گیا تھا وہ بھی تیرا ہوا۔ اب رحمت للعالمین نے کہا جاؤ چلے جاؤ، اب گھر میں پوچھتا ہے بندہ سجدے میں پڑ جاتا ہے، اب روتا رہتا ہے، روتا رہتا ہے، روتا ہی رہتا ہے، کتنا میں جتنا کہوں اتنا کم ہے، وہ اتنا رویا، وہ روتا رہتا ہے۔ بیوی کہتی ہے آگے، وہ بچی کہتی ہے میرے سرتاج مجھ سے کوئی غلطی تو نہیں ہوگی، پہلا دن میں آپ آگے رونا شروع ہو گئے ہیں۔ تو اس نے کہا دراصل بات ایسی ہے، ہاتھ نہ لگاؤ، مجھے سجدہ کرنے دو، یہ رب بڑا کریم ہے، بڑا کریم رب ہے، اس نے مجھ پہ بڑا احسان کیا ہے، تھوڑی دیر کے لیے تجھ سے میں نے غلط کام کرنا تھا، تھوڑی سی مال تھوڑا سا مال ٹوٹ کر ساری زندگی کی ذلت اور رسوائی لینی تھی، لیکن اندر لرزہ آ گیا رب کا، میرے اندر خوف آ گیا، رب نے مجھے سب کچھ عطا کر دیا۔ سبحان اللہ، تو ہمیں بھی اندر سے لرزنا چاہیے، ہمارے اندر بھی خوف خدا آنا چاہیے، اور اسی فکر کے ساتھ آج میں اس اسٹیج کو چھوڑتا ہوں، اور اس شعر کے ساتھ کہ خس خس جنہ قدر نہ میرا میرے پیرو استاد نو بڑے آئیاں، کیونکہ آج جتنی میں نے تلاوت کی ہے نا اپنے استاد کی وجہ سے کی ہے۔ اگر میرا استاد مجھے اس راستے پر نہ لگاتا اور میرا باپ میرے لیے کوشش نہ کرتا تو میں یہ تلاوت نہ کر سکتا، اس لیے آپ لوگ بھی اپنے بچوں کو ایسا بنائیں کہ وہ قرآن پڑھنے والے، نہ بھی پڑھیں ضرور پڑھیں لیکن پہلے قرآن۔ سیدی اعلیٰ حضرت سے کسی نے پوچھا بھی مصطفیٰ کریم کی محبت دل میں پیدا کرنے کی طریقہ کیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ محبت ہو جائے، کیونکہ قرآن کیونکہ حدیث میں آیا ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تو میں سے مومن ہی کوئی نہیں ہوگا جب تک ماں باپ اولاد اور دنیا جہان کے ہر آدمی سے محبت مجھ محمد سے نہ کر دے زیادہ، تب تک مومن نہیں ہوگا۔ تو اس نے کہا زیادہ کرنی ہے، کیا طریقہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ قرآن پڑھو، سبحان اللہ، فرمایا قرآن پڑھو، جیسے قرآن پڑھنے والا اپنے بچوں کو بنائے۔ دوسری چیز کہی کہ خوش دہان لوگوں سے ناطے سنو، محبت زیادہ ہوگی، اور پھر سنوں پر موقوف نہ کرنا، بس سورے نہ سننا، الفاظ پر غور کر کے عظمت مصطفیٰ سینے میں ڈالنا، عظمت مصطفیٰ عزت کرنا رسول اللہ کی، کیونکہ جب تک عزت نہیں ہوگی تب پھر مردود رہو گے، اس لیے عزت کرنا، ان سے تم ناطے سنو، اور پھر کہا فرمایا ارشاد فرمایا کہ تم درود شریف کی کثرت کرنا۔ یہ تین چیزیں آپ یاد رکھیں، سیدھی اعلیٰ حضرت کا جواب کوئی پوچھے تو اس کو جو دیں، اور اپنے بچوں کو قرآن پڑھنا سکھائیں، اچھی قاری کے پاس لے کر جائیں۔ دعوت اسلامی کے اندر بہت اچھا انتظام ہے، آپ یہاں پر لائیں، بچوں کو قرآن پڑھائیں تاکہ آپ کے بچے قرآن پڑھنے والے بنیں، آپ بھی کہہ سکیں میرا بچہ قاری قرآن ہے۔
خسف جنہ قدر نہ میرے پیر استاد نو بڑے آئیاں میں گلیاں دا روڑا کوڑا میں چلایا سائیاں بابا توفیق اللہ شاہ مدینہ الصلاۃ والسلام شہنشاہ مدینہ الصلاۃ